الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے خودکشی۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عشق مجازی کی تباہ کاریاں۔ جب عاشق اور معشوق آپس میں شادی نہیں کر پاتے تو ان کی جو نوبت ہوتی ہے وہ خودکشی تک آ جاتی ہے۔ تو خودکشی کے متعلق ایک خبر سماعت فرمائیں۔ یہ خبر 9 جمادی الاولیٰ 1427 ہجری سن 2006 کی ہے، جو کہ جھنگ اخبار میں لگی۔ یہ خبر انٹرنیٹ پر شائع ہوئی تو ادھر سے انہوں نے یہ خبر لی تو اس کے اندر یہ تھا کہ خودکشی کرنے والیوں کا پیغام۔ تو اس میں ہوا یہ تھا کہ پنجاب کے شہر کی 3 بہنیں تھیں، وہ اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی تھیں اور تینوں بہنیں عشق مجازی میں مبتلا تھیں۔ وہ اپنی پسند کے مطابق اپنی شادیاں کرنا چاہتی تھیں، تو ان کی ماں انہیں اپنے پسند کے متعلق بیاہنا چاہتی تھیں۔ تو ماں اور بیٹیوں کے درمیان معاشی مسائل اور رشتوں کے متعلق بات چیت ہوتی تھی اور بہنوں کی آپس میں بنتی بھی نہیں تھی، تو ان کے درمیان بھی سخت کلامی ہوتی تھی۔ تو ایک رات ماں اور بیٹیوں کے درمیان معاشی مسائل اور رشتوں کے متعلق بات چیت ہوئی تو تنازع بڑھا، تو جس کی بنیاد پر وہ تینوں لڑکیوں نے ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر کے زہریلی گولیاں کھا لیں۔ تو ان کو ریسکیو کیا گیا، یعنی کہ انہیں اسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال میں وہ آدھا گھنٹہ موت و حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد وہ اس دنیا سے چل بسیں، اس دنیا سے چلی گئیں۔ ان کی وفات کے 8 گھنٹے بعد پوسٹ مارٹم کیا گیا اور پھر انہیں ہزاروں لوگوں کی آہوں کے ساتھ زمین میں سپرد خاک کیا گیا۔ تو یہ ہے عشق مجازی کا انجام۔ جو بندہ اپنی شرمگاہ کی لذتوں کی غلامی کرتا ہے، جو خواہشات کی، شہوتوں کی پیروی کرتا ہے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنے نفس کی شہوتوں کی غلامی سے بچے۔ اللہ پاک کے نزدیک بدترین جس چیز کی پوجا کی جاتی ہے وہ ہے اپنے نفس کی پوجا کرنا۔ حالانکہ کتابوں کے اندر پڑھا ہے، سنا ہے کہ انسان نے جس ڈھیلا سے وہ استنجا کرتا تھا، یعنی کہ اپنا بڑا پیشاب یا چھوٹا پیشاب صاف کرتا تھا، اس ڈھیلے کو اپنا خدا مانا، یعنی کہ اتنی گئی گزری چیز کو خدا مانا۔ انسان نے جس بھی چیز کو اپنے لیے فائدہ مند پایا اس کو اپنا خدا مانا، اس کی عبادت کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بدترین جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کے پیچھے چلا جاتا ہے، وہ نفس ہے۔ تو نفس کی غلامی سے بچا جائے۔ یہ عبرت ہے ان
لڑکیوں کے لیے جو اپنی پسند کی شادیاں کرنا چاہتی ہیں اور والدین کے خوشی کے مطابق رشتہ نہیں کرنا چاہتی، تو لڑکیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ صرف شرمگاہ کی لذت کی خاطر نکاح نہ کیا جائے، کیونکہ لذت چلی جائے گی اور اور پھر وہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا، کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جو شرمگاہ کی لذتوں کی خاطر صرف نکاح کر بھی لیں تو جب اس کا مقصد پورا ہو جائے گا تو آپ کو 2-3 بچوں کی ماں بنا کر وہ آپ کو چھوڑ کر ایسا فرار ہوگا، پھر زندگی بھر وہ اس کا آپ کو نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ تو صرف شہوت کے لیے نکاح نہ کیا جائے بلکہ اور بھی دینداری کی باتوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ دین اسلام پیغام دیتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا آپ کی لڑکی سے صرف اس وجہ سے نکاح کرے کہ وہ حسین و جمیل ہے تو اس کو اپنی بیٹی کا نکاح نہ دو۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو شہوتوں کی تابع داری کا انجام ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جو والدین رشتہ کریں اس کے مطابق کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر والدین کی دعائیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر ایک قسم کا عزم ہوتا ہے، والدین کی دعائیں ہوتی ہیں کہ زندگی بھر اکٹھے رہیں، اور وہاں پر تو صرف ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرنا ہوتا ہے، جب مطلب پورا ہوا تو ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں اور میری بہنوں کو ہدایت عطا فرمائے اور عشق مجازی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔